پنجاب ہاؤس میں قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان پریس کانفرنس کر رہے ہیں. قرارداد پارلیمنٹ کے سامنے آئی. میں نے اس دن بات کی، کل رات کو جو ہماری میٹنگ ہوئی تمام پارٹیز کی، وہاں بھی کہا کہ ہمارا جو بنیادی تو نہیں، جو پہلا اعتراض ہے وہ اس مسودہ کے 3 کلازز پہ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں فورن انٹیلیجنس آپریٹیوز کا سسٹم اس کو درست کیا جائے گا، اس میں شفافیت لائی جائے گی. اسی طرح فورن جو کانٹریکٹرز ہیں، سیکیورٹی کانٹریکٹرز، ان کے نظام میں بھی ٹرانسپیرنسی لائی جائے گی. اور تیسرا، آئندہ پاکستان میں کوئی بیس کسی غیر ملکی طاقت کو نہیں دی جائے گی جب تک پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرتا. ہمارا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ تینوں کلازز آئین اور قانون اور ہماری آزادی اور خود مختاری کے منافی ہیں. یہ اس قرارداد میں نہیں ہونی چاہیے. کوئی ملک کسی فورن انٹیلیجنس آپریٹو کو اپنے ملک میں اس کی اجازت نہیں دیتا، خواہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے کیوں نہ ہو. کسی کو اختیار نہیں ہے. فورن کانٹریکٹرز جو یہ سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں، کیا ہم نے ریمنڈ ڈیوس سے سبق حاصل نہیں کیا؟ کیا ہم نے اس ملک کو ایک وار تھیٹر نہیں بنا دیا؟ ان فورن کانٹریکٹرز کو جو مشرف کے دور سے آ رہے ہیں اس ملک میں، کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی شفافیت نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کس گھر میں یہ موجود ہیں. کہ ہماری اپنی سیکیورٹی سلامتی کی ایجنسیز اس قابل نہیں ہیں کہ ہم فورن سیکیورٹی کانٹریکٹرز کو پاکستان کی سرزمین پہ لائسنس دیں. اور تیسرا ہم نے کہا کہ کوئی ملک اپنا بیس، اپنی سرزمین کا کوئی ٹکڑا غیر ملکی طاقتوں کو اس بنیاد پہ نہیں دیتا کہ وہاں پاکستان کا قانون نہیں ہوگا، اس ملک کا قانون ہوگا جس کو بیس دی جا رہی ہے. اس لیے ہم یہ اجازت ہی نہیں دے سکتے. کیا امریکہ اجازت دے گا آپ کو کہ وہاں آپ بیس بنائیں؟ کیا ہندوستان دے گا؟ کیا آسٹریلیا دے گا؟ کوئی ملک، کوئی آزاد خود مختار ملک کسی غیر ملک کو بیس، ایسی بیس نہیں دیتا جس پاکستان میں بغیر اجازت کے مشرف کے دور سے آتی ہے اور موجودہ حکومت اس کو قبول کرتی رہی 4 سال سے. تو یہ تینوں چیزوں ہم کسی صورت میں بھی اس قرارداد کا حصہ نہیں بننے دیں گے. یہ میں نے کل رات کو بھی کہا اور میں نے پارلیمنٹ کے سامنے بھی کہا. یہ اگر اس قرارداد کا حصہ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا تحفظ نہیں کیا، بلکہ اس سے کمپرومائز کیا. تو اس سے پہلے تو نہیں، مگر کل رات کو جب میں نے یہ موقف بیان کیا تو پرائم منسٹر صاحب نے میری بات سے اتفاق کیا کہ دس از ڈویبل، کہ اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے. اور اس پہ تمام وہ جو وہاں جماعتیں تھیں انہوں نے بھی اتفاق کیا، اور عسکری قیادت نے بھی نہ صرف اتفاق کیا بلکہ اسے اپریشیٹ کیا. ان کو نکال کے، جس پہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ مطالبہ مسلم لیگ نون کا تھا، مطالبہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک واضح کنڈیشن تھی. ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھے جب تک یہ تینوں چیزیں کلازز قرارداد سے نکالی نہ جائیں. باقی جو قرارداد ہے، میں ملک و قوم کی وضاحت کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مجموعی طور پر اس کی بہت ساری جو شقیں ہیں وہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کے حوالے سے مثبت ہیں. ہم ان کی حمایت کرتے ہیں. مسئلہ ان شقوں کا پاس ہونا نہیں ہے، مسئلہ اپوزیشن کا حمایت کا نہیں. ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، ہم اس کا حصہ ہیں، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں. مسئلہ ان پہ عمل درآمد کا ہے. اور اس وقت جو معاملہ سب رکا ہوا ہے وہ اس وجہ سے نہیں رکا ہوا کہ مسلم لیگ نون اس قرارداد پہ کسی نہ کسی وجہ سے رکاوٹ ہے، جیسا کئی ایڈیٹوریلز آ رہے ہیں. خدا کے لیے میرے الفاظ سمجھیے، میری میڈیا کے دوستوں سے یہ گزارش ہے. میں کوئی مسلم لیگ نون کی جنگ نہیں لڑ رہا، میں ضرور مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہا ہوں، مگر ہم پاکستان کی جو مفادات ہیں ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں. مجموعی طور پر
اس کا جو حدود حربہ ہے اس کی ہم نہ صرف اسے اون کرتے ہیں، اس کی حمایت کرتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر ہمیں جو شکوک و شبہات ہیں وہ اس کے عمل ہونے میں. اور میں نے کل بھی کہا، آج کچھ سفیر بھی ہمیں ملنے آئے، اس سے پہلے بھی ملنے آتے ہیں، تو ہمارا موقف ہے، میری پارٹی کا موقف ہے. یہ کیوں مجھے نہیں سمجھ کہ میڈیا کے چند ہمارے دوست کیوں سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون رکاوٹ ہے، اور میں شاید بہت بڑی رکاوٹ ہوں. میرے تو نام لے کے چند بڑے باعزت میڈیا ہاؤسز سے میرا نام لے کے اس پہ تنقید کی گئی ہے کہ شاید میں بہت بڑی رکاوٹ ہوں. میں صرف رکاوٹ ہوں پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا تماشا لگانے میں میں رکاوٹ ہوں. میری پارٹی رکاوٹ ہے، میری لیڈرشپ رکاوٹ ہے. اور وہ کس طرح ہو رہی ہے؟ ایک اس طرح ہو رہی ہے کہ ہم یہ کل پاس کر دیں، ہمیں کوئی گارنٹی دے کہ ان شکوں پہ عمل درآمد ہوگا. اگر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پارلیمنٹ کی بھی تضحیک ہے، حکومت کی بھی تضحیک ہے، ملک کی بھی تضحیک ہے، اور اپوزیشن کی تضحیک تو ہے ہی ہے. کل وہ لوگ جو مجھے اور میری پارٹی کو ذمہوار قرار دے رہے ہیں کہ اتنی اچھی تجاویز پہ پہلی دفعہ معاملات پارلیمنٹ میں آئے اور یہ اونرشپ نہیں لے رہے اور یہ اس میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، یہ سب سے پہلے تنقید ہم پہ کریں گے کہ ان کو پتہ تھا پہلے کتنی دفعہ یہ اس قسم کے ریزولوشنز پاس ہو چکے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا، پھر انہوں نے کیوں پاس کر دیا. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے، اس سے پاکستان کا مستقبل وابستہ ہے. اس سے ہماری جو بدترین دور جس میں ہم نے اپنا ملک غیر ملکی طاقتوں کے آگے گروی دے دیا، ہم نے لوگوں کو بیچا، ہم نے مسلمانوں کو بیچا غیر ملکی طاقتوں کے آگے. ہم نے اس سرزمین کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے زبانی کلامی بات چیت پہ بیسز اس ملک کی سرزمین کے ٹکڑے غیر ملکی طاقتوں کے ہاتھ میں دیے، جہاں پاکستان کا قانون نہیں چلتا تھا، جہاں کوئی پاکستانی قدم نہیں رکھ سکتا تھا. یہاں یہ ملک بھر گیا غیر ملکی انٹیلیجنس آپریٹیو سے. یہاں اسلام آباد میں اسمبلی میں کتنی دفعہ کھڑا ہوں، آپ سب گواہ ہیں، 300 سے زیادہ گھر کس کے پاس ہیں؟ ہم ملیٹنٹس کی تو بات کرتے ہیں جو ہماری آزادی خود مختاری کو کمپرومائز کرتے ہیں، جو یہ لوگ آگے کرتے ہیں، جو ویزا کی وہ حقانی صاحب کے وقت سے جو تماشا لگا. پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی رہنما اور قائد حزب اختلاف چودھری نثار علی خان اس وقت اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان کی خود مختاری سے متعلق اپنے تاثرات کا اظہار کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں کسی بھی سیکیورٹی ایجنسی کو یا ملک کو بیس بنانے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جنگ نہیں لڑ رہے بلکہ پاکستان کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. چودھری صاحب نے اور کیا کچھ کہا اس کے بارے میں آپ کو آگے آنے والے بلیٹن میں بتاتے رہیں گے. اس وقت نظر ڈالتے ہیں نیوز اپ ڈیٹ پر.